سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اگا کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، پھر وہ کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پس وہ حصہ جو ہوتا ان کے شرکاء کے لیے نہ وہ پہنچتا اللہ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور وہ حصہ جو ہوتا اللہ کے لیے پس وہ پہنچتا ان کے شرکاء کی طرف۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے وہ فیصلہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ سننے کے بعد اس بات کی وضاحت جو ہے ضروری ہے کہ پہلے زمانے کے مشرک اور کافر بھی رب تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، اور موجودہ زمانے کے کفار اور مشرکین بھی رب تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مشرکین رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ پہلے زمانے والے بھی مشرک اور موجودہ زمانے کے مشرک بھی رب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ دنیا کے اندر صرف ایک فرقہ ہے جس کو دہریہ کہا جاتا ہے، وہ پہلے زمانے میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ صرف ایک ہی فرقہ رب تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، دہریہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ کل کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ باقی جتنے مشرک، جتنے کافر، خواہ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، اور اسی طرح مشرکین مکہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی رب تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں آپ ابھی تفسیر سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ مشرک تو رب تعالیٰ کے ساتھ بڑی محبت اور قدر والی باتیں کرتے ہیں، لیکن شرک کی بدبو جو ہے وہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آیات کا خلاصہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے زمانے کے مشرک، انہوں نے اپنے ہاں ایک یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ جو کچھ بھی وہ زمین کے اندر ڈالتے اور زمین کی جو بھی پیداوار ہوتی، خواہ وہ زمین کی کھیتی کی پیداوار ہوتی یا جانوروں کی نسل کی وہ پیداوار ہوتی، اس پیداوار کے وہ دو حصے بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ ایک حصہ، ایک ڈھیر جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مختص ہے، خاص ہے، اور دوسرا ڈھیر، دوسرا حصہ جو ہے یہ ہمارے بتوں کے لیے، معبودان باطلہ کے لیے ہے، لات کے لیے ہے، منات کے لیے ہے، عزا کے لیے ہے اور حبل کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کھیتی جو ہے 11 حصے اس سے پیدا ہوئے ہیں، جو بھی پیداوار ہے اس کو انہوں نے 11 حصوں میں تقسیم کر لیا، تو ان میں سے 10واں حصہ وہ رب تعالیٰ کے لیے پہلے نکالتے، اور 11واں حصہ جو ہے پیداوار کا، غلہ اناج اور فصل کا، وہ اپنے شرکاء اور بتوں کے لیے نکالتے۔ اب یہ دو ڈھیر وہ اپنے سامنے لگا لیتے تھے
اور ان کی صورت حال یہ ہوتی کہ پہلا ڈھیر جو اللہ تعالیٰ کا غلہ اناج کا حصہ انہوں نے 10واں حصہ نکالا ہے، اگر اس میں سے کوئی دانہ کم ہو جاتا، کچھ حصہ کچھ مقدار کم ہو جاتی، بچے آ کر کھیلتے غلہ اناج کے ساتھ، رب تعالیٰ کے حصے میں سے اگر کچھ کم ہو جاتا تو ان کو مشرکین کو پرواہ ذرا برابر بھی نہیں ہوتی تھی، کہا کرتے تھے کہ یہ رب تعالیٰ کے حصے سے کم ہوا ہے، رب تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو غیر محتاج ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت قطعا نہیں، اگر اس کے حصے میں سے کچھ کم ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر ان کے شرکاء کے حصوں میں سے ذرا برابر کوئی غلہ اناج کچھ کم ہو جاتا بچوں کے کھیلنے الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے، تو فوراً رب تعالیٰ کے حصے میں سے اٹھا کر ان اپنے شرکاء کا حصہ وہ پورا کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ محتاج ہیں۔ اب بظاہر یہاں نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے وہ منکر نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی ذات کے قائل ہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات کی وہ قدر کرتے ہیں، اور حصوں میں سے پہلے حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں۔ یہ ساری محبتیں بظاہر مشرکین کی رب تعالیٰ کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن شرک کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے شرکاء بنائے، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے شریک بنائے، حصے نکال رہے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا حصہ ہے، یہ ہمارے لات منات عزا ہبل یہ رب تعالیٰ کے شریک ہیں، اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ باقی مشرک جو ہے اس کو کوئی سینگ لگے ہوئے نہیں ہوتے کہ وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، آدمی دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ مشرک ہے، اس کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ عام طور پر نظریہ چلتا ہے، ہمارے گھروں میں کسی دوسرے گھر کی کوئی خاتون آ جاتی ہے اور ہمارا بچہ یا کوئی گھر کا فرد اللہ معاف کرے خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، تو خواتین کا یہ کچا عقیدہ اور کچا ذہن ہوتا ہے کہ فلاں عورت ہمارے گھر میں آئی تھی اس لیے میرا بچہ بیمار ہو گیا، میری صحت کے اندر فرق پڑ گیا۔ اور یہ بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، بعض خواتین تو ان کے دروازوں پر تویزوں کے لیے لینے لگا لیتی ہیں، نہ ان کے سونے کا ٹائم دیکھتی ہیں، نہ کھانے پینے کا ٹائم دیکھتی ہیں، نہ مطالعہ کا ٹائم دیکھتی ہیں، بس فلاں آئی تھی بچہ بیمار ہو گیا یہ تویز دے دو۔ یاد رکھیے یہ پرلے درجے کا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوہ ولا طیر فی الاسلام، کہ بیماری کا متعدی ہونا اور بدفعلی لینا ان دونوں چیزوں کا اسلام کے اندر قطعاً کوئی دخل اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت ایک میرا اونٹ جو ہے وہ خارش زدہ اونٹ تھا، اس کے ساتھ میں نے صحیح سالم اونٹ باندھا تو اس کو بھی خارش لگ گئی، گویا کہ خارش والا مرض جو ہے وہ متعدی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اونٹ جس کو خارش لگی ہوئی ہے اس کو کس نے لگائی؟ چلو صحیح سالم اونٹ کو خارش تو خارشی اونٹ سے ہوئی ہے، اور جس کو پہلے خارش ہے اس کو خارش کس نے لگائی؟ وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ مرض جو ہے وہ کوئی بھی متعدی نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیماری اور تکلیف جو ہے آتی ہے، تو یہ ہم جو مرض کا متعدی سمجھنے کہ فلاں گھر آئی تھی یہ ہو گیا، ایسے ہرگز قطعا نہیں ہوتا، یہ شرک کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح بدفعلی لینا، جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے، دیوار پر یا مکان کی منڈیر پر کوا آ کر بول جائے، کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا۔ اور اسی طرح پنجابی کے اندر یہ عام طور پر مثال ہے کہ منگل بدھ نہ جاویں، منگل بدھ جو ہے نہ جاویں اور پہاڑ جو ہیں وہ اپنا رستہ لے آئیں، یعنی منگل بدھ جو آدمی سفر کرتا ہے پہاڑوں کا اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ بھی بدفعلی ہے۔ تو ہر قسم کی بدفعلی
اور متعدی مرض سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی ایسا ذہن اور عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن شریف نے اس بات کی وضاحت سورۃ یونس میں کی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ضرر، کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پوری کائنات، ساری دنیا مل کر اس ضرر تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صحت پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی آدمی اس کی صحت کو ہٹا نہیں سکتا، وہی مشکل کشا ہے اور وہی حاجت روا ہے۔ تو یہ ان آیات کا معنی ہے ساء ما یحکمون، برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے رب کے ساتھ جو عقیدہ اور تعلق ہے وہ کمزور ہے۔ اگر تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو پھر ایسی باتیں انسان کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اللہ تعالی حق بات کو سمجھ کر اس کو ماننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔